نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ عزیز دوستو، آج پوری پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے 14 اگست کی وجہ سے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے پاکستانیوں پر ایک عظیم نعمت فرمایا تھا۔ وہ نعمت آزادی کی نعمت تھی۔ اس وجہ سے پاکستان میں ہر سال 14 اگست کے تاریخ پر خوشیاں منائی جاتی ہے اس آزادی کی نعمت کی وجہ سے۔ دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس پر خوشی منانی چاہیے۔ ایک ہے اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت کہ اس کے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا حقیقی فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری نعمت ہے آزادی کی نعمت کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور قیامت میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ جس نے آزادی کے ساتھ دین اسلام کے شعائر پر عمل کیے ہیں تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کشمیر والوں سے پوچھے، چیچنا اور بوسنیا والوں سے پوچھے، شام والوں سے پوچھے، فلسطین والوں سے پوچھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج سے 75 سال پہلے 1947 کے تاریخ پر، جو کہ 14 اگست کی تاریخ تھی اور 27 شب رمضان کی، اس تاریخ پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک عظیم احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں پاکستان جیسا عظیم ملک عطا فرمایا۔ اب ہم یہاں پر پاکستان میں آزادانہ طور پر دین کے اور اسلام کے شعائر پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی سال میں 14 اگست کی تاریخ آتی ہے تو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ اور عزیز دوستو، پاکستان کے آزاد کرنے میں جس طرح محمد علی جناح کی کوششیں شامل تھی، علامہ اقبال کا تصور شامل تھا، اسی طرح کثیر تعداد میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کوششیں بھی شامل تھی۔ خاص طور پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا اشرف ولی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی کوششیں شامل تھی۔ اور محمد علی جناح فرماتے تھے اگر مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف ولی تھانوی رحمہ اللہ نہ ہوتے تو کبھی ہم الگ ملک نہ بناتے، بلکہ یہ ان کی کوششیں تھی، ان کی سعی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا۔ اور مغربی پاکستان پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا جو شخصیت تھی وہ تھی شبیر احمد عثمانی، اور مشرقی پاکستان پر جو اب الگ ہو چکا ہے اس پر پاکستان کا جھنڈا جس شخصیت نے لہرایا تھا وہ تھے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے آزاد کرنے میں علماء دیوبند کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھی سوچ تھا کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے کہ جہاں پر مسلمان آزادانہ طور پر دین کے شعائر پر، اسلام کے شعائر پر عمل کر سکے، کیونکہ آزادی ہی ایک ایسا جنگ ہے جس جنگ کے لڑنے کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو تورات کے احکام بعد میں بتائے، لیکن سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں غلامی سے نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، آپ اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو، آزاد کر دو تاکہ میں ان کو دین سناؤں۔ اور اس آزادی کے جنگ لڑتے لڑتے جو فوجی سرحد پر شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے
من قتل دون عرضی فہو شہید، من قتل دون مال فہو شہید، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے مارا گیا، جو اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ تو جو فوجی سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں اور اس وقت وہ مارے جاتے تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ تو قوم کے ان نوجوانوں کو سلام ہے جن کا خون شامل ہے پاکستان کے آزاد کرنے میں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرمایا جہاں پر ہم آزادانہ طور پر دین اسلام کے شعائر پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ شکر ادا کرنا چاہیے، اور تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے گھروں پر، اپنے مدرسوں پر، اپنے دکانوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری التماس میں آپ حضرات سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آزادی کی خوشی میں گانا بجانے کا محفل منعقد کرتے ہیں، ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو میں سلطنت دیتا ہوں، خلافت دیتا ہوں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور اس سرزمین پر دین اسلام کے نفاذ کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صفات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب رکھے۔ اما توفیق الا باللہ۔